اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اردو سیریز کا آخری لیکچر ہے۔ ہم نے باقی چیزیں کور کر لی جو ضروری تھیں۔ تو جملہ یا جس کو کلام کہتے ہیں اس کی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک کلام ناقص ہوتا ہے۔ کلام ناقص وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو جو آپ کا سامع ہے اس کو، آپ کا جو لسنر ہے اس کو بات واضح نہ ہو۔ جیسے اگر آپ کہتے ہیں تمہارا قلم، تو بات واضح نہیں ہے، یعنی کہ تمہارا قلم کہاں ہے، تمہارا قلم نیا ہے پرانا ہے، پوری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں کلام ناقص۔ اس کے مقابلے میں کلام تام ہوتا ہے۔ یہ وہ مرکب ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ سعدیہ کے کپڑے میلے ہیں، تمہارا قلم کہاں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اور آگے ناقص کی بہت ساری اقسام ہیں۔ اضافی ہوتا ہے کہ جس میں کا کے کی آتا ہے، جیسے احمد کی گاڑی، سعدیہ کا بیٹا، ٹھیک ہے، نسبت ہوتی ہے، اضافت ہوتی ہے۔ اور مرکب توصیفی ہوتا ہے جس میں موصوف صفت آ رہے ہوتے ہیں، جیسے میٹھائی، انار، رحم دل بادشاہ۔ اور امتزاج کیا ہوتا ہے کہ جب دو سے زیادہ کلمے یا دو سے زیادہ کلمے مل کے کوئی ایک اسم بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے گلشن اقبال ایک اسم ہے، حیدر علی ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور عددی جس میں عدد اور 2 لڑکے 4 لڑکیاں، ٹھیک ہے۔ اور مرکب عطف جس میں واو عاطفہ آ رہی ہو، جیسے صبح و شام، نیک و بد، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے مرکب کی اقسام، مرکب ناقص کی یہ ساری اقسام ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ مسند اور مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی مسند وہ ہوتا ہے کہ جو بات منسوب کی جائے، جو چیز منسوب کی جائے اور جس کی طرف ہو، وہ مسند الیہ ہے۔ اب اگر جملہ فعلیہ ہے تو جتنا جو فاعل ہے، ٹھیک ہے، وہ مسند الیہ ہوگا اور باقی سارا جملہ جو ہے وہ مسند ہوگا۔ اور اگر جملہ جو ہے اسمیہ ہے تو مبتدا کیا ہوگا؟ مسند الیہ اور خبر مسند، ٹھیک ہے۔ اب سعدیہ پڑھتی ہے تو پڑھتی ہے، یہ کیا ہے؟ مسند، اور سعدیہ مسند الیہ، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں ہوشیار لڑکا تو لڑکا کیا ہے؟ مسند الیہ اور ہوشیار مسند۔ تو یہ ہوتا ہے کہ نسبت کس چیز کی جا رہی ہے اور کس کی طرف کی جا رہی ہے۔ آخری چیز ہے جی محاورات۔ تو محاورہ ہم بول چال کو بولتے ہیں کہ جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کسی اور مفہوم کو ادا کرنے کے لیے۔ کتاب کا کیڑا ہونا تو یہ اپنے اصل معنی میں نہیں ہے، بلکہ سخت جو کتب بینی لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے آسمان سر پر اٹھانا، یعنی کہ بہت زیادہ شور کرنا، تو یہ آپ نے اچھے سے سمجھ لینے۔ ان میں سے بہت سارے پیپروں میں آ جاتے ہیں۔ بال کی کھال نکالنا، کہ کسی بات کی جان ہی نہ چھوڑنا، ٹس سے مس نہ ہونا، کوئی اثر نہ ہونا، جنگل میں منگل ہونا، خون سفید ہونا، 4 چاند لگانا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آپ نے اچھے سے دیکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا اردو کا جو سیریز تھی یہ الحمدللہ ختم ہوئی۔ اس کو آپ سارے لیکچرز کو غور سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔